وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جو آیات آج کل چل رہی ہیں سورۃ البقرہ کی، ان کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ اور خاص طور پر ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انعامات، احسانات، اپنے فضل اور کرم فرمائے تھے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور فرقان دی تھی۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ تو وہ کتاب خود بھی ہو سکتی ہے، یا کتاب کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے اور احکامات دیے تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے کتاب دی تھی اور فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز دی تھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یقیناً تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے بچھڑے کو بنایا ہے اور اس کو معبود بنا لیا۔ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، تو اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پھر اپنے آپ کو یعنی اپنوں کو، یعنی جنہوں نے وہ شرک کیا تھا ان کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پھر اس نے تمہارے اوپر رجوع فرمایا یعنی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ تو اشارتاً پیچھے گزرا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے ایک طبقہ، ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے وہ گمراہی کا شکار ہوا اور سامری کے بچھڑا بنانے کی وجہ سے اس کے سامنے جھکنے لگ گیا، سجدے کرنے لگ گیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ایک اعتبار سے تو پوری قوم گنہگار تھی، وہ ایسے کہ کچھ تو اس بچھڑے کی عبادت کی وجہ سے گنہگار ہوئے اور بقیہ ان کو نہ روکنے کی وجہ سے گنہگار ہوئے، کیونکہ ایک گناہ کھلم کھلا کیا جا رہا ہو اور آپ چشم پوشی کر لیں، آپ صرف نظر کر لیں، آپ یہ کہہ دیں کہ جی مجھے کیا، تو آپ بھی اس گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے۔ وہ امتیں کہ جن کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کی نبی کی نیابت میں فرض بھی نہیں تھا، یہ تو ان کے لیے ہے، اور جس امت کا طغرِ امتیاز ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ تم لوگوں کو ہم نے فضیلت اس لیے دی کہ تم اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم نے وہی کام مقصد بنا کر کرنا ہے اور پہلی ترجیح بنا کر کرنا ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی زندگی کا مشن ہوتا تھا۔ تو جب وہ اس کام کو چھوڑیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جو ہوگا وہ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہیں حالات۔ تو بہرحال وہ پوری قوم ہی گنہگار تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ پر بقیہ کا گناہ تو معاف کر دیا، لیکن جو اس جرم کے یعنی شرک کے مرتکب تھے ان کی توبہ کی معافی کا یہ بتلایا گیا راستہ کہ وہ ان کو قتل کیا جائے۔ جیسے کہ ہماری شریعت کے اندر بھی بعض احکام ایسے ہیں کہ آپ صرف توبہ کرتے رہیں تو توبہ سے وہ گناہ ختم نہیں ہوگا، اس کی کچھ سزا بھی ہے، کچھ کفارے بھی ہیں۔ جیسے کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے تو بھلے توبہ کرتا رہے، اس کی سزا طے ہے کہ اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص۔ اسی طرح کوئی شادی شدہ ہو اور سیاہ کاری کر لے
بھلے وہ توبہ کرتا رہے، اگر اسلامی سلطنت ہے تو وہ اس کو رجم کرے گی، رجم کی سزا اس کے اوپر جاری کرے گی، تو صرف توبہ سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ رجم نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ارتداد کی یہ سزا تھی کہ اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے لیکن چونکہ ایک مرتبہ مرتد ہوا ہے تو اس کی سزا یہ اس کو پانی پڑے گی۔ اس شریعت کے اندر ارتداد کی سزا قتل نہیں ہے، پہلے اس کو اسلام پیش کیا جائے گا، اس کو کچھ وقت دیا جائے گا، اگر اس کے کوئی اشکالات ہیں تو وہ اس کو زائل کیے جائیں گے، اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا تو پھر بہرحال سزا یہی ہے کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر عورت مرتدہ ہوگی تو ہمیشہ کے لیے اس کو قید کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ سزا تھی، تو لہذا جن لوگوں نے بچھڑے کو سجدے کیے تھے، شرک کیا تھا، ان کو قتل کیا گیا اور بقیہ سب کی توبہ قبول کر لی گئی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ سزا نہیں دی بلکہ بقیہ کی توبہ کو قبول کر لیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا ان کے اوپر جو اس وقت ہوا۔ کتاب ان کو ملی ہے وہ بھی اللہ کا انعام ہے، اور یہ جو توبہ قبول ہوئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب کتاب مل گئی، شرارتی تو تھے، کہنے لگے کہ جی آپ 40 دن غائب رہے ہیں اور یہ کتاب لے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اس پر عمل کرو، کیا پتہ آپ 40 دن میں خود سے لکھ کے لے آئے۔ تو ہم تو اس وقت تک نہیں اس کے اوپر عمل کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں نہ کہہ دیں کہ ہاں یہ میری کتاب ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اپنے بندے دو، کون کون ہوں گے سرکردہ؟ تو انہوں نے 70 افراد کا انتخاب کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہاڑ پر گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ہماری کتاب ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی کیا خبر، کون بول رہا تھا، کہاں سے آواز آئی، کس نے کہا؟ تو ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں گے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ اس کتاب کے اوپر اس وقت تک ہم عمل نہیں کریں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑی گستاخی تھی، کسی نبی کے بھی یہ شایان شان نہیں کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے، اور وہ امتی ہو کر یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک بجلی کا کڑکا آیا اور وہ 70 کے 70 وہاں مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ یہ تو مر گئے، اب میں قوم کی طرف جاؤں گا تو وہ تو میرا جینا دوبر کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ کسی سازش کے تحت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کروا دیا، تو وہ تو میری جان نہیں چھوڑیں گے، تو آپ مہربانی فرمائیے کہ ان کو زندہ کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کر دیا اور پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ تو اس کا تذکرہ ہے اس آیت۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک کہ ہم نہ دیکھ لیں جہرتاً اللہ کو آمنے سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں آن پکڑا ایک کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے اس کو آتے ہوئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہارے مر جانے کے بعد تم کو زندہ کر کے پھر اٹھایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔